صدر قازقستان کا پاکستان کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت پاکستان قازقستان کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا دورہ قازقستان اقتصادی تجارتی تعاون کے لیے حوصلہ افزا ہے خزاں میں امن کی بحالی تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے صدر قازقستان کے لیے نشان پاکستان اعزاز قریبی تعلقات کی عکاسی ہے صدر قازقستان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایک قابل اعتماد شراکت دار مشترکہ اقدار روایات کے امین ہیں مشترکہ معاہدے معاشی ثقافتی توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیں گے پاکستان قازقستان متعدد شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط وزیر اعظم شہباز شریف صدر قازقستان مشترکہ اعلامیے پر دستخط کان کنی پیٹرولیم میری ٹائم شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ قیدیوں کے تبادلے ٹرانزٹ ٹریڈ کسٹمز میں تعاون کے معاہدے طے ریلوے کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط دو طرفہ تعلقات تجارت سرمایہ کاری فروغ دینے پر دونوں ممالک قازقستان کے صدر قاسم کا دورہ پاکستان وزیر اعظم ہاؤس میں صدر قازقستان کے اعزاز میں استقبالیہ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا دونوں رہنماؤں کا مصافحہ خوشگوار جملوں کا تبادلہ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے صدر قازقستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا صدر قازقستان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا دونوں رہنماؤں نے کابینہ ارکان کا تعارف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر قاسم سے ملاقات دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا خطے میں امن استحکام ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور پاکستان قازقستان تجارت سرمایہ کاری رابطہ کاری کے فروغ پر اتفاق وسطی ایشیا سے پاکستان کے ذریعے عالمی منڈیوں تک رسائی ریلوے روٹ منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال زراعت فوڈ پروسیسنگ ادویات ٹیکسٹائل معدنیات میں تعاون اور تجارتی وفود پر تبادلہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کشمیر پر تاریخی پرعزم کردار گزشتہ سال یوم یکجہتی کشمیر پر مظفر آباد میں پاکستان کا موقف دہرایا پاکستان عددی برتری کے دباؤ میں نہیں آئے گا بھارت کو دو ٹوک پیغام فیلڈ مارشل نے اپنے پیغام میں کہا کشمیر کے لیے مزید 10 جنگیں لڑنے سے دریغ نہیں کریں گے پاکستانی افواج کی شاندار فتح دنیا بھر نے تسلیم کی مسئلہ کشمیر پر قیادت کا موقف مظلوم کشمیریوں کے حوصلے کو چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی کمبوڈیا کے بادشاہ سے ملاقات پاکستان اور کمبوڈیا کے دو طرفہ تعلقات عوامی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق پارلیمانی تعاون تجارت روابط علاقائی رابطہ کاری بڑھانے پر زور 2016 کے پاک کمبوڈیا پارلیمانی معاہدے پر عمل درآمد کی اہمیت پر روشنی ڈالی گندھارا تہذیب بدھ مت کی ثقافتی ورثے کے فروغ پر دونوں ممالک کا اتفاق جنوبی مشرقی ایشیا کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ گٹر کے ڈھکن چوری خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے سخت قانون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ملزمان کو 1 سے 10 سال قید لاکھوں روپے جرمانے کی سزا ہوگی اگر کسی نے جان کر گٹر میں گرنے سے گئی ہے تو ذمہ داروں پر بھاری جرمانہ ہوگا لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب خاتون بچی سیوریج لائن میں گر گئی سرگودا میں بچی سیوریج نالے میں گرنے کے بعد پر وقت ریسکیو کر لیا گیا نیا قانون شہری حفاظت اور حادثات کی روک تھام کے لیے لاگو کیا جائے گا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اندرون شہر دورہ موچی گیٹ اور گنجان آباد علاقوں میں بسند انتظامات کا تفصیلی جائزہ بازاروں میں کوڈڈ پتنگوں اور ڈور کے سائز اور حفاظت کا معائنہ بسنت کے دوران شہریوں کی حفاظت ٹریفک روٹس متبادل راستوں کی منصوبہ بندی کی ہدایت 519 بسیں 60,000 رکشے میٹرو بس اورنج لائن ٹرین مفت سروس شہری ذمہ داری کی اپیل سیفٹی راڈ کے بغیر موٹر سائیکل سڑک پر نہ لانے کی ہدایت والدین شہری حفاظتی اقدامات کریں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیرو پولیو مشن کے تحت ضلع انسداد پولیو مہم جاری ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی زیر صدارت اجلاس میں مہم کا جائزہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل CEO ہیلتھ تمام اسسٹنٹ کمشنرز عالمی ادارے صحت کے نمائندگان شریک مہم کے دوسرے روز 4,74,013 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا گھر پر موجود نہ ہونے والے بچوں کو ٹریس کر کے ویکسینیشن مکمل کی جائے انہوں نے والدین پر زور دیا وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ہر بچے تک رسائی ممکن ہو اور نسلیں میں
ملک بھر میں شب برات نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ خصوصی عبادات کا اہتمام، ملک و قوم کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستانوں کا رخ کیا۔ گورنر سندھ کامران تسوری کا رات گئے قبرستانوں کا دورہ، خصوصی دعا۔ علماء کرام نے کہا کہ شب برات بے شمار فضائل کی حامل رات ہے۔ یہ رات اللہ کے قریب جانے کا خاص موقع فراہم کرتی ہے۔ اور ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بانگا 10 رکنی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے موہنجو دڑو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اجے بانگا اور وزیر اعلیٰ سندھ کا ڈوکری کے گوڑ بہاول جد کا دورہ، سیلاب متاثرین کے گھروں کا معائنہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر نو۔ اجے بانگا نے منصوبے کو دنیا کا سب سے بڑا کمیونٹی قیادت میں ہاؤسنگ پروگرام قرار دیا۔ صدر ورلڈ بینک نے خواتین میں مالکانہ حقوق کی اسناد تقسیم کی اور گوٹ میں یادگاری